الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. میرے سامعین و ناظرین، محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر بے حد انعام ہے کہ وہ انہیں کبھی تو محترم مکان میں لے آتا ہے، جیسے ابھی حجاج کرام حج کرنے یہاں مکہ مکرمہ آئے تھے، تو حرم محترم یہ حرم مکان ہے. اللہ نے لاکھوں فرزندان توحید کو یہاں آنے کی توفیق دی. اسی طرح اللہ تعالی زمانوں کو محترم بنا کے پوری دنیا کو اس کے فیضان سے فیض یاب کرتا ہے. جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے ساری دنیا میں، اسی طرح اس آیت میں جو میں نے سورہ انفال کی تلاوت کی ہے، سورہ توبہ کی، اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں جس دن سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے 12 ہے. تو گویا یہ سمجھیں کہ یہ سال کے مہینوں کا 12 ہونا یہ اللہ کی طرف سے، خالق کائنات کی طرف سے ایک طے شدہ عمل ہے. 12 ہی ہوں گے، 13 نہیں، نہ 11. اب اس کے بعد 12 مہینے جب طے ہیں اور اللہ نے ان کو اس دن سے بنا دیا جس دن سے آسمان و زمین کی خلقت کی، تو ان 12 مہینوں میں 12واں مہینہ ذوالحجہ ہے، جس کی آج آخری تاریخ ہے، اور کل اگلا سال شروع ہوگا. گویا ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا اور ہمیں اللہ سے ملاقات کی فکر نہیں. حضرات، ہمیں شب و روز کے گزرنے سے اپنے آپ کو آخرت کے قریب سمجھنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاری میں وقت کو گزارنا ہوگا. بہرحال تو سال کے مہینوں میں پہلا مہینہ محرم ہے. چاند کے حساب سے یہ ترتیب ہے. تو اب اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا فرمایا؟ پہلے تو یہ کہ 4 مہینے کون سے ہیں، قرآن میں ان کا بیان نہیں. تو جو لوگ سمجھتے ہیں قرآن کافی ہے، ان کے لیے بھی اس میں عبرت ہے. ذوالحجہ کے جانے، محرم کے آنے اور سال کے بدلنے میں. اب 1344 کا سال 45 میں بدل جائے گا. تو منکرین حدیث سمجھ لیں کہ ان 4 مہینوں کی نص قطعی قرآن میں موجود ہے، مگر بیان نہیں. بیان محبت قرآن جن کو اللہ نے بیان سکھایا، انہوں نے فرمایا. مختلف احادیث کتاب میں یہ روایت کیا کہ 3 متوالیات ہیں، پے در پے آتے ہیں، جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. اور ایک کے بارے میں فرمایا رجب، جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. بہرحال یہ آپ کو پتہ چل گیا. اور آئندہ آپ بھی یاد رکھیں
کیونکہ جن مہینوں کی اللہ نے حرمت بیان کی ہے وہ مہینے خود آپ کے پاس آئیں گے۔ حرم مکہ میں آپ چل کے آتے ہیں، اور جب حرم میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، لیکن جب یہ مہینے آئیں گے آپ کے پاس تو آپ اپنے گھروں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں ہوں گے، مگر جو ہی یہ حرمت والے مہینے داخل ہوں تو آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول خود کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، پہلی نصیحت کہ حرمت والے مہینے جو ہی داخل ہوں مسلمان بندے اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ کس سے؟ پابند کریں اللہ کی اطاعت کا، اور روکیں اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا ہے کہ یہ حرمت والے ہیں؟ خصوصاً محرم کے بارے میں فرمایا شہر اللہ المحرم، یعنی اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی۔ اگر اللہ یہ جو مکے میں اس کا گھر ہے اس کو اپنی طرف نسبت کر کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور پھر فرماتا ہے طہر بیتی للطائفین، اس گھر میرے کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، تو دیکھیں حکومتیں کیسے اس گھر کی خدمت میں اور اس کی طہارت میں لگ جاتی ہیں۔ کوئی بھی حکومت ہو، سب مسلمانوں نے اس گھر کی خدمت کی اور اس کی تطہیر فرمائی۔ اسی طرح جب آپ محرم میں داخل ہو گئے، آپ اپنے ملک میں تھے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، دل سے کوئی اللہ کی معصیت نہ ہو۔ بدن کو پاک کرنا ہے کہ بدن سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ آپ کے ہاتھ ظلم سے رک جائیں، زبان کذب فحش اور دوسروں کی اذیت سے رک جائے۔ اب یہ ہے محرم کی حرمت۔ اب سوچ لیں ہم کیا کرتے ہیں، اس طرح بھی ہم اشارہ کریں گے۔ اب شہر اللہ، اللہ کا اس کو اپنا مہینہ قرار دینا، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا حکم ان کا جو سب مہینوں میں مشترک ہے وہ کیا ہے؟ کہ ان کی حرمت کی پاسداری کی جائے۔ ان کے اندر اللہ نے قتال مشرکین اور کفار کی اسے بھی حرام کر دیا۔ جیسے حرمت والے شہر میں اللہ نے قتال سے منع فرما دیا، ایسے ہی حرمت والے مہینوں میں بھی قتال سے منع فرما دیا۔ ذرا سوچیں دنیا کے مسلمان، آپ کی تو شیعہ سنی لڑائی ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ محرم میں خاص طور پہ اس کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ خرافات اور بدعات، اور آپ یاد رکھیں کہ دین نام ہے، ان اوقات میں اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی پابندی کرنا، اور ان ایام میں اپنی طرف سے بدعات اور خرافات سے وہ اضافہ نہ کرنے کا۔ یہ سوچیں، ہر مسلمان سوچے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا کوئی اور ہے، سوچے کہ میرے رب نے ان ایام کو پیدا کیا، ان مہینوں کو حرمت والا بنایا، تو اب عمومی ان چاروں مہینوں کے بارے میں صرف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں، اور جسے ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے۔ عن ابن عباس، یہ ان کا قول کس کی تفسیر میں؟ ان عدت الشہور، اسی آیت کی تفسیر میں کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، اور آگے کیا؟ جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ آگے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں تم ظلم نہ کرو اپنے نفسوں۔ اب اس کی تفسیر میں کہ ان مہینوں میں ظلم، ان مہینوں میں معصیت، ان مہینوں میں رب کی نافرمانی اور مہینوں سے زیادہ گناہ اور زیادہ جرم ہے۔ وہ فرماتے ہیں
عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ویسے سال کے چاروں مہینے حرمت والے ان سب کی حرمت خاص ہے. ویسے تو 12 مہینوں میں اللہ کی معصیت سے بچو، سب مہینوں میں، مگر ان میں خاص طور پہ فرماتے ہیں اختص من ذالک 4 اشہر. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے 12 میں سے 4 کو خاص فرمایا. فجعلہن حراما، انہیں اللہ نے حرمت والا بنا دیا. وعظم حرماتہن، اور ان کی تعظیم کو اللہ نے بڑی شان دی. وجعل الذنب فیہن اعظم، ان مہینوں میں گناہ دیگر مہینوں سے بڑا ہے. والعمل الصالح والاجر اعظم، ان مہینوں میں عمل صالح دیگر مہینوں سے بڑا ہے. اب آپ دیکھیں، یہ تفصیل ہے لیکن مختصر میں نے عرض کر دیا کہ ان مہینوں کی حرمت یہ ہے کہ ان میں ہم نے عمل صالح کو اختیار کرنا ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے. اور نقطۂ نظر یہ ہو کہ ان میں نافرمانی بڑا گناہ ہے اور ان میں نیکی بڑی نیکی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو عمومی نیکیوں کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں محرم کے بارے میں ان کا روزہ، خاص طور پہ عاشورہ کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہوگا. اس حدیث پہ بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن بہرحال یہ فضائل کے اندر چیز داخل ہے تو اس لیے اس کا اعتبار اہل علم کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس مہینے کو کس طرح گزارنا ہے. سب سے پہلے جب یہ ذوالحجہ ختم ہو جائے گا آج رات کو اور محرم شروع ہو جائے گا، تو آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا پڑھنی ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری حفاظت فرمائی، اور اے اللہ تو نے ہم پہ امن و ایمان سے نیا چاند طلوع فرمایا. اللہم اجعلہ، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان. ویسے بھی آپ اردو میں بھی دعا کر لیں کہ اللہ اس چاند کو ہم پہ طلوع کرنا ایمان سے اور برکتوں سے. پھر یہ بھی ہے کہ اجعلہ حلال خیر و رشد، اس کو خیر کا اور ہدایت کا چاند بنانا. یہ بھی ہے آمنت بالذی خلقک، ہم چاند کو دیکھ کے کہیں کہ اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے جس نے تجھے پیدا کیا. مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ تصور ہو محرم میں کہ اللہ نے حرمت والے مہینے میں ہمیں داخل کر دیا، اللہ کا شکر ہے، اور امن و ایمان اللہ سے مانگنا ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ان مہینوں کی حرمت صرف اسلام ہی میں نہیں، اسلام سے پہلے ملت ابراہیمی میں بھی تھی. بلکہ اگر یہ کہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جس دن آسمان و زمین کی خلقت ہوئی اسی وقت سے تھی، اسی لیے جاہلیت کے مشرکین وہ بھی ان مہینوں کی حرمت کا پاسداری کرتے تھے. مشرکین مکہ بھی جو جنگجو لوگ تھے ان مہینوں میں جنگ سے بعد رہتے تھے. اللہ اکبر، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم انہی دنوں کو جنگ کے ایام بنائیں اور ان دنوں میں وہ خرافات ہم اختیار کریں، بدعات اختیار کریں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اسی مہینے میں بہت سے واقعات ہوئے تاریخ میں جن کا ذکر احادیث میں ہے. اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو جب حکم دیا موسیٰ کو کہ ان کو لے کے لکھو، اسر بعبادی لیلا انکم متبعون، نکل جاؤ تمہارے پیچھے فرعونی آئیں گے.
جب فرعونی کو دیکھ لیا تو کہنے لگے انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، گھیرے میں آ گئے۔ تو انہوں نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو یہ یقین ہو کہ اللہ کی مدد ہر دور میں اس کے بندوں کے ساتھ اترنے والی ہے۔ پھر کیا ہوا آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کا وہ پانی جس میں راستے ایسے بن گئے تھے کالطود العظیم، 12 راستے عصا لگانے سے اللہ کے حکم سے، اور ہر راستے کے درمیان جیسے پہاڑ ہوتا ہے۔ تو جب بنی اسرائیل پار ہو گئے اور فرعون داخل ہوا، فَأَنْجَيْنَاهُمْ، انہیں اللہ نے بچا دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، سب فرعونیوں کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اس لیے یہ عاشورہ، محرم کی 10 تاریخ کا دن ان کے ہاں بھی مقدس تھا، اور وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، بلکہ رمضان سے پہلے تو عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پہ فرض تھا۔ جب رمضان کا فرض ہو گیا تو اس کا استحباب باقی رہا۔ صرف یہ آپ نے جو اس میں ترمیم فرمائی وہ یہ کہ بنی اسرائیل کیوں روزے رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ موسیٰ کے امتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نحن اولی بموسیٰ منہم، ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اللہ کے نبی تھے اور جو اللہ کی شریعت لائے، ہم اللہ کی شریعت کی پاسداری کرنے والے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں، مگر 10 کے سے پہلے 9 کو یا 10 کے بعد 11 کو اس کا اضافہ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے درس عبرت یہ ہے اے میرے برادران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر دیگر قوموں سے مشابہت سے نفرت تھی۔ حالانکہ روزہ رکھنا ایک عمل صالح ہے، مگر اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ ان کی طرح نہ ہونا، بلکہ 9 سے پہلے 9-10 کا یا 10 کے بعد 10-11 کا۔ تو یہ مقرر ہے شریعت میں فضیلت، اس سے کسی کو انکار نہیں، مگر اس کی طرف مسلمانوں کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اپنے شیعہ سنی جھگڑوں میں مسلمان لگے رہتے ہیں اور حرمت ماہ محرم کی ان کی آنکھوں سے بالکل غائب ہو جاتی ہے، گویا کہ ایمانیات کا اور اسلامیات کا یہاں کوئی دائرہ نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا آج یہی حال ہے کہ وہ حرمت والے مہینے کو نہ جانتے ہیں، نہ ان کی فضیلت کو پہچانتے ہیں، اور نہ ان کے احکام کا کوئی ادراک ہے۔ تو اب یاد رکھیں آپ، اللہ نے ان کو حرمت والا بنایا ہے، اپنی طرف ان کی نسبت کی ہے۔ پھر اس کے بعد جاہلیت کے کفار بھی نہیں لڑتے تھے۔ پھر آگے فرمایا تم بھی ظلم نہ کرو، نہ گناہ کرو، ان میں برائی سے بچو، ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی سے بچو، نہ اختیار کرو خرافات کو، رسومات کو، بدعات کو، معاصی کو۔ اور جاہلیت میں اتنا احترام ہوتا تھا ان ایام کا کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی ان دنوں میں وہ قتل نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے آپ سمجھ لیں۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوم عاشورہ کو جب تم اپنی اولاد پہ وسعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت حسین کی شہادت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے کی ہیں۔ یاد رکھیں جو احوال یا جو اقوال شارع علیہ السلام سے منقول ہیں وہ شریعت ہے، باقی مناسبات کو آپ خود سمجھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی مہینے مظلوماً شہید ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسۂ رسول، ان کے ساتھ کتنے نفوس قدسیہ نے جام شہادت نوش فرمایا، مگر اس حال میں بھی انہوں نے صبر کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس نے مصیبت میں صبر کیا، ظلم میں اس نے صبر کا راستہ اختیار کیا، اللہ اس کی عزت کو بڑھائیں گے۔ آج دیکھیں حسین کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ سنی، شیعہ، مسلمان، کیا غیر مسلم بھی ان کی عظمت کرتے ہیں۔ کیوں کہ حسین نے حق کی تثبیت کے لیے قربانی دی اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ ہمارے اس دنیا میں بھی سردار ہیں، آقا ہیں، اور آخرت میں۔ تو یاد رکھیں انہوں نے مصیبت میں جزا فدا سے، اپنے آپ کو کوٹنے مارنے سے، زنجیروں سے مارنے سے کہیں بھی ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ منع فرمایا، اور ان کے نانا نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب، جس نے اپنی گالوں پہ مارا، اپنی آستینوں کو پھاڑا۔ اب آج کل تو مسلمان بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ میرا خطاب پوری مسلمان امت کے لیے ہے، تمام مذاہب کے لیے ہے۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اگر حسین سے نسبت ہے تو حسین کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ حسین نے تو اپنی نماز کو اور قرآن کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب دشمنوں کے سر کو نیزے پہ اٹھا رکھا۔ یہ ہے حالت۔ اور آج ہمارا نہ قرآن سے تعلق، نہ نماز سے تعلق، اور ہم حسین۔ بہرحال ان محرم کے مہینے میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم، اس کی فضیلت حضرت آدم کو بھی بیان کی گئی، نوح کے سامنے بھی بیان ہوئی، ابراہیم کے سامنے بھی بیان ہوئی، جاہلیت کے عرب بھی جانتے تھے، اور عاشوراء کی فضیلت بنی اسرائیل بھی جانتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان مواقع کو غنیمت سمجھانے کا حکم دیا کہ ہم کوشش کریں کیا نیکی میں زیادتی، صدقہ، خیرات، نوافل اور روزے کا اہتمام کریں۔ 9 اور 10 کو، یہ 10 اور 11 کو، تو جو معاشرتی برائیاں ہمارے اندر ہیں اور جو ان ایام کی نسبت سے اور ان بزرگوں کی نسبت سے ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں، ان سے توبہ کریں، وہی کریں جو حسین اور ان کے نانا کی تعلیمات ہیں۔ تب ہم حسینی بھی ہوں گے، محمدی بھی ہوں گے، اور پھر ہم ان مہینوں کی حرمت کو بجا لانے والے ہوں گے، ورنہ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حرمت والے مہینوں کی حرمت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اللہ کی بیان کردہ حدود کا پابند بنائے، اور ہر بدعت اور ہر خرافات اور ہر اس نئی چیز سے روکے جسے اللہ کے رسول نے گمراہی کہا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔